السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ میں چیلنج تم کو اس لیے کر رہا ہوں، تم للکارو گے تو للکار سننا پڑے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس غریب سنیوں کو مت دیکھو، ہماری ناطاقتی کو نہ دیکھو۔ اب بھی علی کا گھرانہ زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ یا علی، یا علی، یا علی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اسلام جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا، بلکہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹوں پر۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جو باپ ہے اسے باپ کہو، جھوٹ مت بولو کسی دوسرے کو والد کہہ کے۔ جو تیری والدہ ہے اسی کو والدہ کہے، اسی کو ماں۔ جھوٹ مت بول، ورنہ تیرا جھوٹ کھل جائے گا۔ اصلی اماں میں اور نقلی اماں میں فرق ہے، اور دونوں کو اماں کہو گے تو جھوٹے ہو، اور یہ جھوٹ پکڑا جائے گا۔ کیونکہ جو اصلی اماں ہے بچے اس کا دودھ پیتے ہیں، اماں کا دودھ بیچتے نہیں۔ ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اماں کا کاروبار ہاں، پوری حوصلہ نکال لو۔ وہ ارشاد ربانی ہے، لا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ Don't make partner of Allah and be good for parents۔ لا شریک کا میٹر چل رہا ہے، بیان ہو رہا ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ لا تشرکوا بہ شیئا، اور اسی میں ماں باپ کا بھی ذکر ہے ملا کر کے۔ وجہ صاف ہے کہ اللہ کی طرح دوسرا اللہ نہیں، کیا بات، والد کی طرح کوئی دوسرا باپ نہیں، والدہ کی طرح کوئی ماں نہیں۔ نہ اللہ کی طرح اللہ ہے، نہ والد کی طرح والد ہے، نہ ماں کی طرح ماں ہے۔ تو ڈونٹ میک پارٹنر آف والد، ڈونٹ میک پارٹنر آف اماں۔ سگی خالہ کو تو ہم اماں کہتے نہیں، جانوروں کو کہیں گے؟ کیا بات ہے۔ تو کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ میں بولا نا یہ دنیا نہیں ہے، یہ پنڈال نہیں ہے، یہ مائک نہیں ہے، یہ ہاشمی نہیں ہے، یہ علامہ امیر القادری بھی نہیں ہے، آپ لوگ بھی نہیں ہیں۔ مذاق اڑائیں گے میرا نا، میں تو اب صوفیاء کرام کی عارفانہ باتوں کو عوام میں لانا بڑی جرت کی بات ہے، کر رہا ہوں۔ مگر جو اہل ہوگا انشاءاللہ موتی لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ ہے، کیا بات، سبحان اللہ۔ اے اللہ جب تو ہی تو ہے، اے اللہ جب تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اے اللہ یہ کیسے، کون مانے گا اس کو؟ آپ تو ابھی کہہ رہے ہو لا معبود الا اللہ، ابھی تو آپ یہی ہو، رکے ہوئے ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس سے کیا بچ گئے آپ نے خدا بنانا چھوڑ دیا۔ ارے سمجھا کرو یار،
جب آپ نے کہا اللہ ہی معبود ہے تو اب آپ نے خدا بنانا، اچھے سے اچھا پتھر ملے گا اسے خود کاٹ چھانٹ کر تراش خراش کے خدا نہیں بناؤں گا. جس جانور سے ڈر جاؤں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. جس سانپ سے خطرہ محسوس کروں گا اس کو خدا نہیں بولوں گا. اور جس جانور سے فائدہ اٹھاؤں گا اسے بھی خدا نہیں بولوں گا. تو میرا عقیدہ کیا ہوا؟ عام لوگوں کا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن یار بتاؤ، صبح سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، دوپہر میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رات میں بھی سوچے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو پھر اللہ کے سوا تو ٹارگیٹ بھی کوئی نہیں ہے نا، آپ کا نشانہ بھی کوئی اور نہیں ہے، آپ کا مرکز توجہ بھی کوئی نہیں ہے. جب اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے. لا مقصود الا اللہ. ایک درجہ بلند ہوئے آپ. عام سطح پر تھا لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، اور جب یہ اندر گیا، اثر دکھایا، دل بدلا، تو دل بولا لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. میرا کوئی اور قصد نہیں سوائے اللہ کے، میرا کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے. اب جب یہ رنگ چڑھے گا 1 ہفتہ 10 دن 1 مہینہ 2 مہینے بعد، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، دن رات اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں، صبح و شام اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصود نہیں، تو پھر آپ کہیں گے کہ میرے کو تو اللہ کے سوا کوئی دکھتا ہی نہیں. ارے یہ فیس بک والا لفظ تو ٹیمپوریری ہے، اس کا نام ہی ہے چیٹنگ، اور حقیقت میں ہے چیٹنگ. ارے محبت وہ تھی جو قیس کو لیلا سے تھی، لیلا کے علاوہ کچھ دکھتا ہی نہیں. چونکہ تم فلمی محبتیں کرتے ہو اس لیے محبت کی حقیقت نہ جان پائے. محبت چاہے مجازی ہو مگر اصلی ہو، پاگل بنا دے، بھوک لے لے، نیند ختم، کیونکہ محبوب کے علاوہ کوئی سوجھتا ہی نہیں، یہ منزل آئے گی. لا مقصود الا اللہ، لا مقصود اللہ کے سوا کوئی میرا مقصود نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، تو پھر اللہ کے علاوہ میرے کو دکھتا ہی نہیں. جب یہ منزل آ گئی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو بول پڑا دل لا مشہود الا اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا کوئی مشہود ہی نہیں ہے، میں کسی اور کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہوں. لا مشہود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ. اور 1 سال 2 سال تک جب یہ کیفیت طاری رہے گی کہ اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، سامنے سے گزر جائے دکھتا نہیں، عشق میں دیوانہ بن گیا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکھتا نہیں، تو منزل اوپر جائے گی اور دل بولا اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، لا موجود الا اللہ. کہ یار یہ سب جو دکھتا ہے یہ کیا ہے؟ صحابی رسول اللہ ان پر انوار و تجلیات کی بارش کرے، پوچھ کر کے کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. یا رسول اللہ، یہ جو دنیا ہے یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا. وہ ایک ایسے عظیم الشان لیڈر تھے کہ ضرورت سے زیادہ بولتے ہی نہیں تھے. آج کل کے لیڈر تو ضرورت پر بولتے ہی نہیں.
ایک لفظ میں وہ بات کہی، اگر میں بھی کہہ دوں گا تو تقریر میں ٹائم کیسے لگے گا؟ میں پھیلا کے کہوں گا. ہم اپنی زندگی میں دو قسم کے خواب دیکھتے ہیں. 2 kinds of dream. پہلا ڈریم جو ہوتا ہے کبھی کسی کا 10 منٹ کا ہوتا ہے، کسی کا آدھا گھنٹے کا ہوتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، کوئی رات بھر دیکھتا ہے. ڈریم ہے کہ اس پر ٹیکس تھوڑی ہے. ڈریم وائرس نہیں ہے کہ انجیکشن لگواؤ ڈبل ڈوز کا. اور کیا دیکھا خواب میں؟ پہلا خواب، پہلا قسم، سدھی پیٹ میں لیٹا ہوا ہے، سو گیا، سپنا دیکھ رہا ہے میں حیدرآباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہوں، ٹیکسی سے اتر رہا ہوں، پولیس والے نے آئی ڈی مانگا، آئی ڈی دے رہا ہوں، کاؤنٹر پر جا کر کے بورڈنگ کارڈ لیا، سیکورٹی سے گزرا اور جا کر کے گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوں. ایک فلائٹ پہ بیٹھا ہوں، فلائٹ نے ٹیک آف کیا اور جا کر کے وہ بمبئی ایئرپورٹ پر لینڈ ہوا. سارا لگیج لیا، باہر آیا، ٹیکسی کیا، ٹیکسی والے سے چلو محمد علی روڈ. اسی لیے تو بمبئی کتنا مارو پیٹو بچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. اب وہ آیا تو اس کی ملاقات آپ کے نقیب اجلاس ادریس اشرفی سے ہوئی. پہچانتے تھے دونوں؟ ارے سدھی میں نمک کھا کے گئے تھے تو کچھ تو خیال رکھا ہے کہ ارے یار کیسے آنا ہوا؟ تو میں اپنے کام سے آیا ہوں، میرے رشتے دار ہیں محمد علی روڈ پر، اور پہلے چلو چائے پیتے ہیں. یہ ہوٹل میں لے گئے، اس کو چائے پلایا، پھر وہ ٹیکسی پہ بیٹھا، اپنے رشتے دار کے یہاں گیا. اس پورے خواب کے دوران پورا یقین ہے کہ میں حیدرآباد ایئرپورٹ پہ ہوں، شک نہیں. میں بمبئی ایئرپورٹ اترا، یقین. وہاں پہ محمد ادریس اشرفی سے ملاقات ہوئی، یقین. چائے پیا ہوٹل میں، پورا یقین. اور پھر رشتے دار کے یہاں گئے. مگر یہ یقین کتنا جھوٹا ہے یہ تب پتا چلا جب آنکھ کھل گئی. کیا بات. ارے ہم تو سدھی پیٹ میں ہیں، وہ حیدرآباد جھوٹ، جہاز جھوٹ، فلائٹ جھوٹ، بمبئی جھوٹ، روڈ جھوٹ، ادریس بھائی سے ملے وہ جھوٹ، رشتے دار کے یہاں گئے جھوٹ. سچ تب ظاہر ہوا جب آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلنے کے بعد مانتا ہے کہ نہ حیدرآباد گیا تھا، نہ میں بمبئی گیا تھا، نہ ادریس سے ملا تھا، نہ چائے پیا تھا، نہ رشتے دار سے ملا تھا. جب آنکھ کھل گئی، یہ سپنا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، یہ خواب 2-4 گھنٹے کا ہوتا ہے. ایک دوسرا خواب ہے ذرا لمبا ہے، 60 برس، 80 برس، 90 برس، جب تک زندہ ہے یہ خواب دیکھتا ہے. میں ہوں، میں مفتی ہوں، میں مولانا ہوں، میں علامہ ہوں، میں کروڑ پتی ہوں، میں لکھ پتی ہوں. یہاں تو ایک ہی پتنی نے جو پتی بنایا روتے رہے، یہ لکھ پتی کیسے سنبھالتا ہوگا؟ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں،
میں آرٹسٹ ہوں, میں MLA ہوں, MP ہوں, میں مسلمان ہوں, میرے اتنے بچے ہیں, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا ہوٹل ہے, یہ میرا کاروبار ہے, یہ میری پراپرٹی ہے, میری 3 بیٹی ہے, 4 بیٹے ہیں, ماں باپ ہیں, میرے ماں باپ, میری بہن, میرا بھائی, میرا چاچا, میرا تایا, میرا کہتے کہتے 90 سال, یہ میرا پوتا, یہ میرا نواسا, یہ میری پوتی پوتے, 90 سال کہتا رہا, مانتا رہا, یقین تھا. یہ میرا دوست ہے, یہ میرا یار ہے, 90 سال تک یقین تھا, مگر یہ یقین تب جھوٹا ثابت ہوا جب آنکھ بند ہو گئی. پہلا خواب آنکھ کھلنے سے سچائی معلوم ہوتی ہے, اس خواب میں آنکھ بند ہونے سے سچائی معلوم ہوتی ہے. جب کاندھے پر اسے اٹھایا گیا تو وہ آنکھیں بند ہونے کے بعد مان گیا, نہ میری دنیا ہے, نہ میری کوئی فرض ہے, نہ پراپرٹی ہے, نہ میرا بینک بیلنس ہے, نہ میرا ہوٹل ہے, نہ میری یہ بہن ہے, نہ میرا بھائی ہے, نہ دوست ہے, نہ یار ہے, نہ تایا ہے, نہ چاچا ہے. اس سچائی کو اس نے کب مانا؟ جب اسے قبر میں لٹا دیا گیا. نہ ماں جا رہی ہے, نہ باپ جا رہا ہے, نہ بھائی جا رہا ہے, نہ کوئی جا رہا ہے. تب اس نے مانا کہ 90 سال تک میں صرف خواب دیکھتا رہا. تو میرے رسول نے لفظ یہی فرمایا تھا, دنیا خواب ہے. لیکن خواب برا نہ ہو, خواب اچھا ہو, اس کے لیے اللہ نے نبیوں کا نورانی سلسلہ بھیجا. خواب بھی تو برے ہوتے ہیں. تو ہماری یہ 70 سال 80 سال 90 سال کی زندگی کا خواب, صداقت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے, عدالت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے, سخاوت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے, شجاعت والے ہوئے تو خواب اچھا ہے, نمرودیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے, فرعونیوں کی طرح ہوئے تو خواب برا ہے, یزیدیوں کی طرح تو خواب برا. ارے سنی بن کر جیے, سنی بن کر مرے, خواب اچھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ تو مختصر سی وضاحت ہے کہ آیت کریمہ حمد الہی ہو تو, اور اگر یہ نعت رسول ہے تو اب ترجمہ ہوگا وہ, یعنی نبی اول ہیں, وہی آخر ہیں, وہی ظاہر ہیں, وہی باطن ہیں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. هو الاول. ہاں, تخلیق میں اول تو ہے. خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے اللہ نے جو بنایا, سب سے پہلے جو بنا میرا نور ہے. تو سب سے پہلے کیا بنا؟ نور. سب سے پہلے, زمین سے پہلے, زماں سے پہلے, مکین سے پہلے, مکان سے پہلے, یہاں سے پہلے, وہاں سے پہلے, کعبہ سے پہلے, حرم سے پہلے, جبریل سے پہلے, میکائیل سے پہلے, اسرافیل سے پہلے, آدم سے پہلے, نوح سے پہلے, ابراہیم سے پہلے, عبد مناف سے پہلے, ہاشم سے پہلے, عبد المطلب سے پہلے, عبداللہ سے پہلے, اولو, سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا. یہاں پر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اس کا تعلق بشریت سے نہیں ہے, وجود سے ہے. I am not talking about human structure. I am talking about the existence of Noor.
वजूद सबसे पहले बाबा दादा से पहले, अंबिया मुरसलीन से पहले, मलाइका से पहले, जन्नत से पहले, हूर से पहले, खिलमत से पहले, सलसबील से पहले, कौसर से पहले। और एक हम हैं, आप हैं। हमारे यहाँ की चौचा शरीफ में बेटा बाद में होता है, बाप पहले। इधर क्या चलता है? हमारे यहाँ दरबार शरीफ में पोता बाद में होता है, दादा पहले। यही तो तेलंगाना में है ना, यही आंध्रा में है, यही इंडिया में है। माँ से पहले कोई होता है? तो जो आपसे पहले हैं उन्हें माँ क्यों कहते हो? आप बाद में आए, वो पहले है। तो आप बताइए, ये पूरी दुनिया का सिस्टम यही है ना, बेटा बाद में, बाप पहले, पोता बाद में, दादा पहले। हम हैं, तुम हो। 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन इंटायर वर्ल्ड, सब बाद में, अब्बा पहले, पोता बाद में, दादा पहले, परपोता बाद में, परदादा पहले। और एक मेरे नबी का नूर है जो अपने बाप से पहले, अपने दादा से पहले, अपने परदादा से पहले, आबा व अजदाद से पहले। अल्लाह सुभान अल्लाह। इदरीस, आप एक बात फ्रैंकली बताएंगे? टू बी वेरी फ्रैंक। मैंने यहाँ तो नहीं देखा, लेकिन एक जगह मैंने देखा था, आप अनाउंस कर रहे थे और लोग नोट दे रहे थे। आप हुआ है ऐसा ना? कई बार हुआ। मौलाना शरफुद्दीन को सोचना चाहिए। हाँ, वरंगल में। तो उसे आपने रखा कहाँ? मतलब ये कि रखने के लिए जगह चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब नबी का नूर हर जगह से पहले, तो रखा कहाँ? कहा, हाशमी सुन, ये मेरा नूर है। अल्लाह अकबर। ये मेरा नूर है, ये जगह का मुहताज नहीं। कैच करो, ये जगह का मुहताज नहीं, जगह इस नूर की मुहताज है। क्या बात, सुभान अल्लाह। नहीं समझे? अरे मैंने इस नूर को सबसे पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, धरती से पहले, गगन से पहले, आकाश से पहले, पाताल से पहले, जिब्रील से पहले, बीकाइल से पहले, इसराफील से पहले, जन्नत से पहले, खुल्द से पहले, गिलमा से पहले, हूरों से पहले, मलाइका से पहले, हर एक से पहले, हर जगह से पहले इसलिए बनाया मैं बनाऊं। काहे को जगह ढूंढता है? अरे वो तेरी इंडियन नोट है जिसको रखने के लिए जगह चाहिए। ये मेरा नूर है, जगह मत देख, बनाने वाला तो है। मैं रुकूंगा, जितना बोल सकता हूं उतना ही बोलूंगा। मुझे अपनी हद मालूम है, आप अपनी समझ की हद बढ़ाइए। क्या बात है। बनाने वाला तो है, इसको मैंने जगह के लिए कब बनाया जो जगह में रखूं? अपने लिए बनाया है, कुर्बे खास में रखा। अरे सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हुजूर गाजी मिल्लत जिंदाबाद, नामूस रिसालत जिंदाबाद। बनाया, बनाकर कुर्बे खास में रखा। अगर ये कुर्बे खास भी भारी पड़ रहा हो तो और आसान कर दूं, बनाया, बना के अपने पास में रखा।
اپنے قریب رکھا. اے نور میں نے تجھے بنایا. دیکھیں کیچ کیجئے, محبت کی بات ہے یہ. اے نور میں نے تجھے بنایا, بنا کر اپنے قریب رکھا کہ میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو. یہی تو محبت ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو, اسی میں میری رضا ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو, یہی میری مرضی ہے. میں تمہیں دیکھوں تو مجھے دیکھو, میں تمہیں دیکھتا رہوں تو مجھے دیکھتے رہو. کلائمیکس. ایک جملہ آگے بڑھا کے بول دیتا ہوں ضائع نہ ہونے پائے. اے رسول, تمہارے نور کو میں نے سب سے پہلے اس لیے بنایا کہ جیسا میں دیکھوں کوئی اور دیکھنے نہ پائے. اور اس کا دوسرا جملہ, اے نور تو بھی مجھے جیسا دیکھے کوئی اور دیکھنے نہ پائے. تو هو الاول, میرے نبی کا نور اول. اب آئیے نبی. كنت نبی وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. He was between water and soil. I was prophet. آدم سے پہلے, ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق کمپلیٹ نہیں ہوئی. I was prophet. ابھی آدم کے جسم میں روح نہیں گئی. I was prophet. ابھی آدم کو تاج خلافت نہیں پہنایا گیا. I was prophet. شمع نجرات آپ سن رہے ہیں سید ہاشمی میاں کی یہ بیان. امید کرتا ہوں کہ یہ بیان آپ کو اچھا لگے گا. اسی طرح کی اسلامک بیان سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دے تاکہ آپ کے پاس اسلامک ویڈیو, تقریر, بیانات اور نعتیہ کلام آپ کو سماعت کے حوالے ملتا رہے. شمع نظرات آپ سبھی سے دلی گزارش ہے کہ کلیم صدیقی صاحب کے لیے اور قمر عثمان غنی صاحب کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرے. رب و تبارک و تعالی انہیں غیب سے مدد عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں. جو کچھ بعد میں آدم کے ساتھ اللہ نے کیا, I was prophet. آدم جنت میں گئے, I was prophet. پھر دھرتی پہ لائے گئے, I was prophet. تو آدم سے پہلے نبی, آدم سے تو I was prophet before آدم. میں آدم سے پہلے نبی. پکا, شیور, ڈن کر دوں کہ آدم سے پہلے نبی. اب ایک بات بتاؤ, دنیا کا پہلا آدمی کون؟ آدم علیہ السلام. پہلے آدمی وہی ہے نا, ان سے پہلے کوئی آدمی نہیں. اور جتنے آدمی ہیں کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, جینسٹ, بدھسٹ, کمیونسٹ, سوشلسٹ, اپارچونسٹ, کس کی اولاد ہے؟ اب اولاد لائق ہوتی ہے تو کیا نالائق نہیں ہوتی؟ اور جو یہ کہے میں آدمی نہیں ہوں,
कैसे होगा? आदम की औलाद कौन है? तो सबके बाबा दादा कौन है? आदम। इंसानों का पहला घर कौन सा है? आदम। फर्स्ट हाउस ऑफ मैन आदम। परिवार का मुखिया आदम। जिस्मानी खुसूसियत के साथ नबी बनकर धरती आने वाले आदम। आदम से पहले कोई आदमी नहीं। तो सब बाद में जो औलादें पैदा हुई उनका बाबा दादा कौन है? आदम। सलफ आदम, पूर्वज आदम। तो अगर कुछ भारत के सरफिरे लोग कहते हैं मुसलमानों तुम्हारा पूर्वज फला था, उनको पूछो उसका पूर्वज कौन था? अगर भारत की धरती पर जन्म लेने वाले हमारे पूर्वज हैं तो उनका पूर्वज कौन? फिर कोई और नाम नहीं, उसका पूर्वज कौन? कहे मनु, उसका पूर्वज कौन? सनातन, उसका पूर्वज कौन? आदम। और आदम के घर की पहचान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम के घर में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन है वो आदम के घर में है। समझो यार, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है, तौहीद का अकीदा है, वो आदम के घर में है। चाहे अफ्रीका में रहे, यूरोप में रहे, इंडिया में रहे, बांग्लादेश में रहे, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को मानता है तो आदम के घर में है। और जो ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती करने लगे वो घर से बाहर निकल गए। सुभान तो घर अल्लाह, वापसी सुभान उनकी होनी चाहिए। घर छोड़ के तुम निकलो, वापस हम हो। हम तो घर ही में हैं। आदम अलैहिस्सलाम पहला बशर, पहला इंसान कौन? आदम अलैहिस्सलाम कहोगे तो एक नबी के नाम लेने का सवाब तो मिलता है ना। पहला बशर, पहला आदमी, पहला इंसान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम से पहले नबी। तो जो आदम से पहले वो आदमियत से पहले, जो आदम से पहले बशरियत से पहले, जो आदम से पहले इंसानियत से पहले, और जो इंसानियत से पहले होगा उस वक्त इंसान कैसे होगा? जो बशरियत से पहले होगा उस वक्त बशर कैसे होगा? जो आदमियत से पहले होगा उस वक्त आदमी कैसे होगा? नबी है, आदमी नहीं है। नबी है मगर वो बशर नहीं है। इससे साबित हुआ कि हुक्म नबूवत के लिए, तवज्जो, हुक्म नबूवत के लिए बशरियत जरूरी नहीं, ऐलान नबूवत के लिए बशरियत जरूरी है। नारे तकबीर। ये मौलाना अकेले नारा लगाकर जज्बा है, अकीदे की गर्मी है, ईमान की हरारत है। इसलिए मौलाना शरफुद्दीन एक सुन्नी मुसलमान बनकर के जोश में आके नारा लगा। सही है, लेकिन भाई स्टेज से नारा ना लगाओ। पूछो क्यों? कहीं कोई शक न करे फिक्सिंग है क्या? मानता हूं तो चाहे मौलाना शरफुद्दीन हो या जहां नकीब इजलास हो या अल्लामा अमीनुल कादरी हो, कोई सुन्नी हो सर, या हमारे अकबर भाई हो, नारा लगाते हैं, इनमें जज्बा है। लेकिन क्या स्टेज पर चुने हुए चंद लोगों को ही ये जज्बा है?
یہ مجمع میں ہزاروں بہت معذرت کے ساتھ یہ جو ہزاروں لوگ یہاں آئے ہیں، نعرہ لگانے کا جنم سدھ ادھیکار ان کا ہے، پیدائشی حق ہے، کیونکہ میں تمہارے لیے آیا، تم ہمارے لیے آئے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آپ ذرا غور فرمائیں، هو الاول، وجود میں اول، اور آدم سے پہلے نبی۔ آدم سے پہلے نبی۔ پھر وہی آخر ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے رسول ہیں، اینڈ لاسٹ فائنل پروفٹ۔ اب جو اول ہوتا ہے وہ آخر ہو جائے، پھر وہی ظاہر ہو جائے، وہی کہیں باطن ہو جائے، کیا چیزیں سمجھا رہے ہیں آپ؟ یہ تو نیچر کے خلاف ہے، یہ تو نیچر کے خلاف ہے، سائنس کے خلاف، لاجک کے خلاف ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف۔ اگر تیری فطرت ہی صحیح نہ رہ جائے تو فطرت کو کیا جانے گا؟ فطرت 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 بول رہا ہے، قدرت 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 نہیں بولے گا۔ ہمارے گاؤں میں ایک صاحب کو سعودی عربیہ کا ویزا مل گیا، ہار پھول پہنایا گیا، انہیں بڑی محبت سے رخصت کیا۔ ایک صاحب اسی وقت ایک آم لے کے آئے تھے، آم، کہنے لگے آپ جا رہے ہو، پتہ نہیں کب آؤ گے، یہ آم کھاتے جاؤ۔ یہ آم کیسا ہے؟ یہ بنارس کا لنگڑا ہے۔ ابے سمجھا کرو، اس میں بنا رس ہے، بنانا نہیں پڑتا، بنا ہوا رس ہے، بنایا رس ہے، اسی لیے بنارس ہے۔ کتنے لوگ باہر سے گئے پینے کے لیے، بنارس کا لنگڑا آم کی ایک قسم ہے۔ میں کسی آدمی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو لنگڑوں کو کہہ رہا ہوں جو آم ہے، عام قسم کے لنگڑے، خاص لنگڑا نہیں۔ اور وہ بھی یہ جو گنگا بہتی ہے اس کے اس پار ایک راجا تھے، ان کا باغ تھا رام نگر، وہاں بھی لگا ہوا ہے رام نگر، اور اس کا لنگڑا بہت تگڑا، بائی سے جھگڑا۔ اب وہ نے سوچا چلو بھیا ہندوستان کا سب سے بہترین لنگڑا آم ملا ہے،
دھویا, دھو کر کے دبایا, چاروں طرف سے دبایا تب پایا. او جب چاروں طرف سے دباؤ گے تب حق پاؤ گے. دبایا, گھلایا, اور پھر اس کا منہ کھولا, تھوڑا سا دبا کر کے جو ایکسٹرا تھا اسے نکالا, تب جا کے منہ لگایا. یعنی ایکسٹرا کے ساتھ منہ نہ لگایا کرو. اگر اشارے سمجھو گے تو تقدیر کی لکیریں سمجھ میں آنے لگیں گی. چوستے گئے, مستی بڑھتی گئی. آم کا ذائقہ حلق سے اتر کر پیٹ میں جا رہا ہے, اس کا اثر آنکھوں سے دکھائی دے رہا ہے. خمار آلود آنکھیں, وہ نشیلی آنکھیں. آم میں اتنا نشہ نہیں تھا جتنا آنکھوں میں آ گیا تھا. جب سارا رس چوس لیا تو نیچے سے دبایا. یہ بھی دیکھا کرو کس کی بنیاد کہاں ہے, نیچے سے بھی دبایا کرو. فاؤنڈیشن پہ نظر رکھو, یہ کس بنیاد پر اکڑ رہا ہے. نیچے سے دبایا, گٹھلی باہر. بڑے خوش ہوئے. کہنے لگے بیٹا کدال لے کے آ, کیوں میرے کو گڈھا کرنا. گڈھا کیا اور گڈھے میں ڈال دیا. کہاں ڈالنا چاہیے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے, گڈھے میں ڈال دینا چاہیے. شکایت نہ کرو. گڈھے میں ڈالا, مٹی ڈالی, کھاد, تھوڑا بہت فرٹیلائزر, پانی, چلے گئے سعودی عرب. وہ پیڑ بڑا ہوا, پودا, پودے سے وہ جھاڑ ہوا اور مکمل درخت ہوا. ٹہنیاں, شاخیں, پتیاں, پھول. 12 سال کے بعد جب وہ لوٹ کر کے آئے, حیدرآباد ایئرپورٹ پہ اترے, بے احتیاطی کے ساتھ باہر نکلے. ایک ٹیکسی نے ان کو اڑا دیا. شفا خانے میں گئے تو ایک ٹانگ کاٹنی پڑی. 3-4 مہینے کے بعد اسپتال سے ایک ٹانگ کی مدد سے گھر پہنچے. اس وقت آم کی فصل تھی, سینکڑوں آم لٹک رہے تھے. 12 سال تک سعودی عربیہ میں آم نصیب نہیں ہوا. وہاں عام لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہے, سب خاص کے لیے ہے. آئے, غور سے دیکھا, لنگڑے نے لنگڑوں کو دیکھا. آم میں اتنا رس نہیں تھا جتنا اس حاجی کے منہ میں پانی تھا. للچائی نظروں سے. تو بیٹے سے بولا, بیٹا یہ وہی درخت ہے جو میں لگا کے گیا تھا؟ ہاں ابا, آپ جو لگا کے گئے تھے وہی ہے. اس پر میرا احسان ہے, یہ میرا احسان ہے. میں نے نہ لگایا ہوتا یہ پیڑ نہ ہوتا, میرا احسان ہے. تب تک بیٹا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا, بابا سارا آم کھا جاؤ.
ہم خوش ہیں تم میرے باپ ہو، احسان تو بولو مت، تم تو گٹھلی کو گڈھے میں ڈال کر چلے گئے، احسان میرا ہے، میں پانی دیتا رہا، میں خیال رکھا، میں نے اسے گائے بیل بھینس سے نہ بچایا ہوتا تو کھا جاتے۔ اے پودو، گائے بیل سے بچو، یہ پودوں کو کھا جاتے ہیں۔ بیٹا بولا احسان میرا ہے، تب تک سورج بولا چپ، بڑا احسان جتانے والا۔ ارے جب میں نکلتا ہوں تو اس درخت سے آکسیجن باہر ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ اندر لیتے ہیں، یہ ان کا ریسپریشن آف ٹریز، یہ پیڑوں کا سانس لینا، اور جب میں ڈوب جاتا ہوں تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کرتے ہیں، آکسیجن اندر لیتے ہیں، تو یہ ان کا سانس لینا میری وجہ سے ہے۔ سورج بولا میں نہ ہوتا تو یہ سانس نہ لے پاتے، احسان میرا ہے۔ اور باٹنی کے اسٹوڈنٹس کو معلوم ہے کہ پیڑوں میں جو ہریالی ہے وہ سورج کی کرنوں سے ہی اس میں کلوروفل پیدا ہوتا ہے، تو اس کی ہریالی سورج کی دین۔ سورج بولا میرا احسان ہے۔ تب تک ہوا بولی خاموش، بڑا احسان جتانے والا۔ ارے جب یہ چھوٹا سا پودا تھا، اسے زندگی کا اور اس میں نمو کا اندازہ نہیں تھا، چھوٹا سا پودا تھا، تو میں نسیم سحری بن کر اپنی آغوش محبت میں لے کر جھولا جھولایا تو اسے زندگی کا شعور ملا، نمو ملی، پروگرس ملی، اور یہ پیڑ بڑھتا چلا گیا۔ تب تک زمین بولی شٹ اپ، بڑا احسان، یہ سورج احسان جتا رہا ہے، ہوا احسان جتا رہی ہے، مٹی احسان جتا رہی ہے، شٹ اپ۔ اگر میں نے اس کی جڑوں میں اس کی غذا نہ دیا ہوتا تو تو کیا کر لیتا لائٹ مار کے؟ جب تک وہ درخت ہلا، اے اللہ میرے کو جڑ سے اکھاڑ دے، اتنا احسان نہیں۔ ہنستے ہنستے اس مثال سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ احسان جتانے والے پہلے ہیں، پیڑ بعد میں، تو بعد والے پر پہلے والوں کا احسان لد جاتا ہے۔ ماں باپ پہلے، بیٹا بعد میں، بڑا بھائی پہلے، چھوٹا بھائی بعد میں، تو یہ پہلے والے بعد والے پر احسان جتا رہے ہیں، کیونکہ پیڑ بعد میں، مٹی پہلے، پیڑ بعد میں، پانی پہلے ہے، پیڑ بعد میں، ہوا پہلے ہے، پیڑ بعد میں، سورج پہلے ہے، پیڑ بعد میں ہے، موسم پہلے، پیڑ بعد میں ہے، کھاد پہلے، تو یہ پہلے والے احسان جتا رہے ہیں۔ اے رسول، میں نے تمہارے نور کو سب سے پہلے اس لیے بنایا تاکہ کوئی اپنا احسان نہ جتائے۔ کیا بات، کائنات سے پہلے میں نے تمہارے نور کو بنایا کہ زمین اپنا احسان نہ جتائے، آسمان اپنا احسان نہ جتائے، سورج اپنا احسان نہ جتائے، چاند اپنا احسان نہ جتائے، مٹی اپنا احسان نہ جتائے، سمندر اپنا احسان نہ جتائے، پہاڑ اپنا احسان نہ جتا پائے، ارے جنت بھی اپنا احسان نہ جتا پائے، بحیث بھی اپنا احسان نہ جتا پائے۔ میرے محبوب، کائنات کی کسی کا احسان تم پر نہیں، تمہارے نور کا احسان پوری کائنات پر ہے۔ اشارہ مت کرو۔ اب جب یہ مثال سمجھ میں آئی
اب ابا سے باتیں مکمل ہو گئیں. ان کا بیٹا ایک آم توڑ. وہ گیا پیڑ پہ چڑھا, ایک آم توڑ کر لایا جو پکا ہوا تھا. ابا نے اس آم کو دھویا, دبایا, نچوڑا, منہ کھولا, منہ لگایا, دبا کے چوسا. واہ سبحان اللہ. جب سارا رس چوس لیا اور عادتاً نیچے سے دبا کے رس نکالا, گٹھلی باہر. چکر میں پڑ گئے. ارے یہ گٹھلی اول, یہی آخر. زمین کے اندر میں ڈال کے گیا اور پھر وہ گٹھلی میرے جیتے جی باہر. تو جو گٹھلی میں نے ڈالی وہ اول ہے, اور اب جو نکالی وہ آخر ہے. تو جب تک گٹھلی زمین میں تھی, چھپی تھی, باطن, خفا, کورڈ, باطن. گٹھلی کو زمین میں ڈال دیا, مٹی ڈال دیا, کھاد ڈال دیا, پانی ڈال دیا, اب کوئی دیکھے گا نہیں. اب کب دکھے گا؟ جب وہ پیڑ ہوگا, اس میں شاخیں ہوں گی, ٹہنیاں ہوں گی, پتیاں ہوں گی, پھول ہوگا, پھل ہوگا, پھر پھل میں وہ دکھے گا. اور جب پھل ہو جائے گا تو وہاں ظاہر. وہی گٹھلی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی زمین میں باطن ہے, اور وہی پھل سے ظاہر ہے. اب تو مانو کہ نیچر کے مطابق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم سے یہ مت پوچھو کہ حاجی صاحب جو گٹھلی زمین میں گاڑ کے گئے, ڈال کے گئے, وہ گٹھلی کن ٹہنیوں سے, کن شاخوں سے, کن پتیوں سے, کن پھولوں سے, کس پھل سے آخر میں ظاہر ہوئی. ایسے ہی ہم سے مت پوچھو کہ وہ نور محمدی جو اول ہے کن پتیوں سے, کن شاخوں سے, کن پھولوں سے, کن نبیوں سے, کن مردوں سے, کن عورتوں سے, کس کے باقی پاک باطن سے, کس کی پاک پیٹھ سے ہوتا ہوا آمینہ کے گھر میں جلوہ گر ہوا. تو جب اللہ نے نور کو بنایا تو ہو الاول, اور نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا ہو الآخر. اور جب تک پشتہائے مبارکہ میں رہا, ارحام طیبہ میں رہا, پاک باپوں پاک ماؤں سے ہوتا ہوا چلا, تب تک باطن رہا. اور 12 ربیع الاول کی صبح صادق کو وہ نور ظاہر ہوا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ نعت نبی بھی ہے. ہم نے لنگڑے پر وقت دے دیا اور ہم یہ بتا نہ پائے کہ بیج, وہ گٹھلی کیسے 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 آخر میں آئی. یہاں بھی ہم نہیں بتا پا رہے ہیں.
لیکن ہمیں یہاں کچھ پتا چلا کہ آدم علیہ السلام کے لیے جب حکم ہوا فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرو، تو یہ کب ہوا؟ جب حضرت آدم میں روح ڈالی گئی اس کے بعد۔ یہ تم کو پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو حضرت آدم کے جسم میں جب ڈالا گیا تو باہر آ گئی اور اللہ سے کہنے لگی اے اللہ یہ روح آدم ہے جو جسم آدم کے بارے میں بول رہی ہے، کسی کو دوسرے کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ آدم کی روح نے اللہ سے کہا اے اللہ تعالی اندر بہت اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ڈارکنیس ہے، ہاؤ کین آئی لیو دیئر؟ اس اندھیرے میں کیسے رہوں جب میں روح آدم کی روح بولی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رکو، اب نور محمدی کو داخل کیا۔ جیسے ہی وہ نور آدم علیہ السلام کے جسم میں گیا تب اللہ نے روح سے کہا اچھا اب جا، اب جاؤ۔ اب جب روح گئی تو نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یہاں ٹھہر کر ایک عقیدے کی بات سنو، اللہ تعالیٰ نے آدم کے جسم میں پہلی بار روح ڈالا، نبی کی روح نبی کے جسم میں نکالا کس نے؟ خود روح نکل پڑی۔ ایک نبی کی روح کتنا با اختیار ہے، جب چاہے جائے جب چاہے آئے۔ تو نبیوں میں روح کے آنے اور جانے سے فرق نہیں پڑتا، تو جب آدم میں فرق نہیں پڑتا تو رسول اعظم میں کیسے فرق پڑے گا؟ خدا کے گھر میں علی کی آمد ہے، خدا کے گھر میں شہادت ہے، علی کا نعرہ دلوں کی طاقت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ میری ملت کے نوجوان سنو، علی ہے مولا قرآن سنو، حیدر مولا